المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لاحق عزت و تکریم جمیع باب سمین علی وقار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے جو فضائل اور اس مہینے کے جو وظائف ارشاد فرمائے ان میں سے چند احادیث مبارکہ آج کی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے۔ پہلی حدیث پاک جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر 4 باتوں کی کثرت کیا کرو، یعنی رمضان شریف میں 4 باتوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتوں کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 2 باتوں کی کثرت کرو گے تو نتیجے میں اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ پہلی 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد والی 2 باتیں ایسی ہیں محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، یعنی چاروں کی چاروں باتیں ہی ضروری ہیں، رب کی رضا بھی ضروری ہے، اور جو اگلی 2 باتیں ہیں ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ پہلی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر خاص کر کے جس عشرہ میں ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اس عشرہ کا ارادہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وظیفہ ارشاد فرمایا، لیکن پورا مہینہ رمضان شریف کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ جتنی استغفار کرو گے، اللہ کے دربار سے معافی مانگو گے، اتنی ہی زیادہ اللہ تمہیں رحمت عطا فرمائے گا۔ اور پھر استغفار کا جو نتیجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نتیجہ یہ ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو تمہیں پالنے والا رب تم سے راضی ہو جائے گا، یعنی استغفار اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ توبہ اور استغفار بندہ مومن کے لیے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جو اس کی زندگی کے اندر اس طرح لازم ہے جیسے خوراک زندگی قائم کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بغیر خوراک کے بندے کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، اور بغیر توبہ کے ایمان والے بندے کی روحانی زندگی وہ ادھوری ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کو بیان فرمایا، اور پھر گناہ کے نتیجے میں ایمان والے بندے کی حالت اور کیفیت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گناہ بندے سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کو ایمان والا بندہ کیسے دیکھتا ہے، اور گناہ کو فاجر بندہ کیسے دیکھتا ہے، فاسق بندہ کیسے دیکھتا ہے، ایمان والے بندے سے اگر گناہ ہو جائے وہ کیا محسوس کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر کون سی تبدیلی واقع ہوتی ہے جو اس کے گناہ کو دھو کے رکھ دیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسے ان لفظوں کے اندر بیان فرمایا، المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ فرمایا ایمان والا بندہ وہ گناہ کو یوں تصور کرتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے۔ ایک پہاڑ ہے گرنے والا جس کے نیچے باندھ کر کے جکڑ کر کے اسے کھڑا کر دیا، اور ایمان والا بندہ اس کو پہاڑ سمجھ کر کے کرتا کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈر محسوس کرتا ہے کہ یہ پہاڑ اس پر گر پڑے گا۔ ظاہر بات ہے جس بندے کو اپنی موت نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہو اور پہاڑ گرتا ہوا نظر آ رہا ہو، وہ تسلی سے نہیں رہ سکتا، سکون سے نہیں رہ سکتا۔ محبوب علیہ السلام نے ایمان والے بندے کو اس مثال کے ساتھ بیان فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے میں ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، پہاڑ گر رہا ہے اور ابھی میری جان نکل جائے گی۔ مانا کیا ہے؟ وہ گناہ کرنے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد
तसल्ली से बैठ नहीं जाता, बल्कि अल्लाह के दरबार में तौबा करता है, डरता है, और जब खौफ रखते हुए अल्लाह के दरबार में तौबा करता है तो फिर अल्लाह उसका गुनाह मुआफ फरमा देता है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम ने इस हदीस का दूसरा पहलू बयान फरमाया जो फाजिर बंदा है जब उससे गुनाह हो जाता है वो गुनाह को क्या तसव्वुर करता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो गुनाह को यूं तसव्वुर करता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी, इधर हाथ लिया और मक्खी को उड़ा दिया, यानी वो गुनाह को फकत इतना ही तसव्वुर करता है। साहिबो, गुनाह भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन गुनाह करके गुनाह को भूल जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह करके अपने आप को पाक और साफ समझना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये रमज़ान शरीफ ये मौसम तौबा है। रमज़ान शरीफ ये अल्लाह के दरबार से सुलह करके रब की रज़ा ढूंढने का मौसम है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इसलिए इस महीने के अंदर और ख़ास करके जिस अशरा के अंदर अभी हम सांस ले रहे हैं इसे अशरा बख्शिश कहा जाता है, अशरा मग़फ़िरत कहा जाता है। तौबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और इस्तिग़फ़ार ये एक ऐसी सीढ़ी है, बंदा गिरा हुआ हो इस्तिग़फ़ार बंदे को बुलंदी अता फरमा देता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत को इन लफ्ज़ों के अंदर बयान फरमाया था। फरमाया देखो मैं रब का नबी हूँ पर हर रोज़ मैं 700 मरतबा अल्लाह के दरबार में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब नबूवत कहाँ और इस्तिग़फ़ार कहाँ, लेकिन जब नबी इस्तिग़फ़ार करें माना ये होता है कि वो दर्जों की बुलंदी की दुआ कर रहे हैं, या दूसरा माना जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया जब नबी इस्तिग़फ़ार करें तो माना होता है कि वो उम्मत की बख्शिश के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो उम्मतियों को अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। दूसरी बात जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इस हदीस के अंदर बतौर वजीफ़ा इरशाद फरमाते हैं, 4 बातों की कसरत करो, 2 से तुम रब को राज़ी कर लोगे। उन 2 में से पहली बात इस्तिग़फ़ार करना थी, और दूसरी बात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। ये जो अल्लाह के नाम का वजीफा है, कलमा शरीफ का वजीफा है, जिस कलमे को पढ़ करके हम ईमानदार बनते हैं, जिस कलमे को पढ़ करके हम दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। मैं एक हदीस पाक जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर और मिशकात शरीफ के अंदर भी इसका उन्वान मौजूद है आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। ये कलमा ईमान ये सिर्फ दाखिले के लिए ज़रूरी नहीं, जब बंदा ईमानदार हो गया तो अब इस कलमे की कोई हाजत नहीं है, बल्कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब जिक्र और वज़ाइफ बयान फरमाए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था अफ़्ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस महीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो। जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करते जाओगे उतनी ज्यादा अल्लाह तुम्हें अपनी रजा की सनद अता फरमाता जाएगा। यानी सबसे बड़ा बंदा मोमिन के लिए मकसद ये होता है अल्लाह राजी हो जाए, और महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा के वजीफे इरशाद फरमा रहे हैं। इस महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करना, इस महीने के अंदर कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, उठते बैठते इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। ये देखिए मिशकात के अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं माशर का दिन होगा, एक बंदे के नामा अमाल को खोला जाएगा तो उसके नामा अमाल के अंदर 99 दफ्तर गुनाहों के भरे हुए मिलेंगे, और हदीस पाक के अंदर है 99 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए मिलेंगे। और उन रजिस्टरों के मुतल्लिक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो रजिस्टर दुनिया के रजिस्टरों की तरह नहीं होंगे, बल्कि जहां तक तुम्हारी निगाह उठती है तो फिर उसकी इख्तिताम होता है निगाह हद्दे निगाह तक, हद्दे नजर तक। जमीन में तुम देखते हो तो देखते ही चले जाते हो, फरमाया इतनी ज्यादा एक रजिस्टर की लंबाई होगी और इतनी ही ज्यादा एक रजिस्टर की चौड़ाई होगी। यूं 99 रजिस्टर, वो किस तरह के रजिस्टर होंगे, कहां उन्हें रखा जाएगा, इन सारे मामलात को हम अल्लाह की जात के सुपुर्द करते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है वो कैसे गुनाहों के दफ्तर होंगे। बाहर के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं 99 गुनाहों के दफ्तर जिस बंदे के खोले जाएंगे उसे अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा, शर्म के साथ उसकी निगाहें झुकी हुई होंगी। अल्लाह पूछेगा ये बता आज तेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, तू अपने आप को किस बात का हकदार समझता है। दुनिया के अंदर तू पूरी जिंदगी गुनाहगारी में गुजार के आया, 99 रजिस्टर तेरे गुनाहों के पुर हैं और तू हमारे दरबार के अंदर खड़ा है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह पूछेगा बंदा निगाहें झुका के कहेगा मेरे मौला आज जहन्नम के अलावा मेरे लिए और कोई फैसला नहीं हो सकता, मेरी गुनाहगारी के सबब मैं जहन्नम ही का मुस्तहिक हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला फिर सवाल करेगा क्या तू कोई उज़र पेश करेगा, क्या ये बात कहना चाहेगा कि जो किरामन कातिबीन थे, गुनाह लिखने वाले फरिश्ते थे या नेकी लिखने वाले फरिश्ते थे,
کیا نیکی والے فرشتے نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا گناہ لکھنے والے فرشتے نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو, کوئی کام تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو, بندہ پھر عرض کرے گا میرے مولا کوئی عذر نہیں ہے, جو کچھ میں نے اپنے رجسٹروں کے اندر دیکھا ہے میں نے کیا تھا وہی لکھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج تو کیا تصور کرتا ہے کدھر جائے گا؟ بندہ پھر کہے گا مولا جہنم میرا ٹھکانہ ہونا چاہیے, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا آج تیری میرے پاس ایک امانت موجود ہے, میں اس امانت کو سامنے لانا چاہتا ہوں اور اسے میزان پر رکھنا چاہتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ بندہ پوچھے گا میرے مولا میری کون سی امانت تیرے پاس موجود ہے؟ پھر ایک بتاکا نکالا جائے گا, ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جو بندے کے نیکیوں کے دفتر کے اندر رکھا جائے گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو بندے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں والی سائڈ پہ رکھا جائے گا اور اس بندے کے متعلق اعلان ہو جائے گا اس کے گناہ کم ہو گئے, اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی, آپ اسے جنت کی جانب لے جاؤ. وہ بندہ پوچھے گا اے میرے مولا یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے, یہ بتاکا کیا ہے؟ میرے تو 99 رجسٹر گناہوں کے تھے جو مجھے دوزخ لے جانا چاہتے تھے, اس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے میری جنت کا فیصلہ ہو گیا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا یہ وہ کلمہ ایمان ہے جو دنیا میں تو نے پڑھا تھا اور ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا, یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو کلمہ شریف کا ورد کرنا, کلمہ شریف کا ذکر کرنا, یہی وجہ ہے کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ کلمہ کے فضیلتوں پر وہ موجود ہیں. ہم ہر نماز کے بعد بہت سارے اذکار ہیں جنہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم جس ذکر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مل کے ایک آواز کے اندر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ بندے کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے, رضا کی سند بندے کو میسر آ جاتی ہے. اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کیا کرو, 2 باتیں جن سے تم اللہ کو راضی کر لو گے اور اگلی 2 باتیں ایسی ہیں حضور فرماتے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. وہ کون سی ہیں؟ پہلی بات, آج جس ماحول کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں ایک علم سے دور طبقہ وہ اس پہلی بات کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے. دنیا کے اندر ایسے جملے وہ ان کی زبانیں سے نکلتے نظر آتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے, ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. وہ جملہ کون سا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 2 باتیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے دربار سے جنت مانگتے رہنا. جب دعا کرتے ہو سحری کے ٹائم, افطاری کے ٹائم, دن میں نمازوں کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد, فرمایا خاص کر کے اس مہینے کا وظیفہ جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. ظاہر بات ہے بندہ مومن کا جنت کے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت ایسی چیز ہے جو مانگنے والی ہے, جنت ایسی چیز ہے جو طلب کرنے والی ہے, جنت ایسی چیز ہے جس کا سوال کرنا چاہیے. اور فرمایا اس مہینے کے اندر جنت مانگتے چلا جاؤ, اللہ تبارک کے لال نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث پاک سماعت کیجئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنی دعا کے اندر 7 مرتبہ یہ جملہ بولتا ہے. کون سا جملہ؟ اگر جنت کوئی اچھی چیز نہ ہوتی, جنت مانگنے والی چیز نہ ہوتی, جنت کو ڈیگریڈ کیا جانا ہوتا, محبوب کبھی یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے. کون سا جملہ؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بندہ دعا کے اندر یوں کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر, اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر, اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر, اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر. 4 بار میں نے کہہ لیا, حدیث پر پورا عمل کرتے ہیں. 3 مرتبہ اور سنیں, اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر, اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر, اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر. محبوب فرماتے ہیں جب کوئی 7 مرتبہ اللہ کے دربار میں یوں دعا کرتا ہے تو جنت بول پڑتی ہے اور بول کے کرتی ہے اے اللہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا فرما دے. اب یہ دیکھیے محبوب علیہ السلام خود ترغیب ارشاد فرما رہے, مانگو جنت اللہ کے دربار سے اور سوال کرو. ہو سکتا ہے کل تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں, کل تمہاری جنت کا کوئی سوال کرنے والا نہ ہو, کل تمہاری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو, کل تمہارے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہ ہو, بندوں کے اندر تمہارا ذکر مٹ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے, ایک محدود عرصے تک لوگوں کے درمیان بندے کا ذکر چلتا ہے لیکن پھر اثر ختم ہو جاتا ہے, ذکر ختم ہو جاتا ہے, نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. آج ہم اپنے دادا کو تو یاد کرتے ہیں یا دادا کے ابو کو تو یاد کرتے ہیں, لیکن پیچھے چلے جائیے, کیا ہماری جو پچھلی نسل تھی دادا تک موقوف ہو گئی, دادا کے ابو تک ختم ہوگی؟ نہیں, بہت سارے اور بھی تھے لیکن آج انہیں کوئی یاد نہیں کرتا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں نہیں پتا ان کی قبر کہاں ہے, وہ کہاں پر رہتے ہیں اور ان کا حال کیا ہے, آج ان کا مقام کیا ہے. میں نے کہنا کیا چاہا, دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے
لیے خود کمائی کر کے جانا یہ بڑا عالی کام ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی کا کتنا سونا ہمیں موسم عطا فرما دیا ہے. خوب کمائیاں کرو, دن رات مانگو اللہ کے دربار کے اندر. اور اس مانگنے پر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, میرا عبداللہ بن مسعود امت کے معاملے میں جس مسئلے میں راضی ہو جائے میں محمد اس مسئلے میں راضی ہوں. یعنی فقیہ درجے کے صحابی ہیں. اللہ نے علم کے اندر بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رمضان کی ہر رات میں کسی کو سرکار نے نکالا نہیں, قید نہیں لگائی کہ یہ 27ویں کی ہے, قید نہیں لگائی یہ آخری عشرہ ہے, قید نہیں لگائی یہ جمعے کی رات ہے, نہیں. فرمایا رمضان کی ہر رات میں کیا ہوتا ہے, میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے. منادی کہتے ہیں اعلان والے کو. ہر رات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اب یہ مرضی بندوں کی ہے نا, وہ غفلت کی چادر تان کے سو جائیں, وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں, وہ اپنا رخ رب کے دربار سے دور کر لیں, وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے سائبان سے دور کر لیں. یہ تو بندوں کا مقدر ہے. لیکن رمضان شریف کی ہر رات کے اندر اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے. صدا کے لفظ سنیے گا. پہلی صدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے صدا ہوتی ہے, اے اطاعت کرنے والے آگے بڑھ خوش ہو جا. اے اطاعت کرنے والے آگے بڑھ خوش ہو جا. دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے, صدا کا دوسرا جملہ, اے شریر شر سے باز آ جا. شرارت کرنے والے شر سے باز آ جا. رمضان اور شرارت, رمضان اور گناہ, رمضان اور برائی تیرا اندر کیوں نہیں بدلا؟ جو شرارتوں پہ تجھے اکساتا تھا اسے ہم نے قید میں ڈال دیا, اسے ہم نے پابند سلاسل کر دیا. فرمایا ہر رات کے اندر صدا ہوتی ہے, وہ اچھائی والے آگے بڑھ اور اچھائی کر, اطاعت والے آگے بڑھ اور اطاعت کر. اور دوسری صدا آتی ہے, اے شریر شر سے باز آ جا. اپنے قدم روک, اپنی آنکھوں پہ پردہ لگا, اپنے کانوں کو میوزک سے بند کر دے اور اپنے آپ کو گناہوں کی بزموں سے دور کر لے, نیکی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. یہ دو صدائیں لگتی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیسری صدا کیا آتی ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں. ہر رات کی صدا ہے, ہر رات رب کی طرف سے رحمت کا سائبان ہے. یہ بندوں کے احساس کے اندر یہ بات نہیں اترتی. احساس جب بندے کا بیدار ہو جاتا ہے بندہ بڑی کمائیاں کر لیتا ہے. ہمارے پاس بڑے قیمتی لمحے ہیں, لیکن میں اگر تھوڑی دیر کے لیے گریبان کے اندر جان کر کے ہم سارے دیکھیں, آج 12 دن مکمل ہونے کو ہیں. ہم نے ان 12 دنوں کے اندر روٹین کے علاوہ کیا کیا؟ ایک تو روٹین ہے نا, 5 وقت ہم مسجد آتے ہیں, امام صاحب ہمیں نماز پڑھا دیتے ہیں, رات کو آتے ہیں ہمیں تراویح پڑھا دی جاتی ہے. اس روٹین کے علاوہ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہم نے روزہ رکھا. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے تہجد کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کسی شب رات کو اٹھ کے آنسو بہانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کسی شب رات کے بند کمرے کے اندر اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کسی شب اللہ کے دربار کے اندر اپنے گناہ رکھ کر کے راتوں کو رب کے دربار میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کی, میرے مولا میرے گناہ معاف کر دے؟ یہ ایکسٹرا ہوتا ہے. یہ جو روٹین وائز ہے یہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے. اور یہ ہر رات میں صدا ہے, ہر وقت صدا ہے. آپ کو نہیں پتا جس وقت آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں وہ لمحہ کتنی رحمت والا ہوتا ہے, وہ لمحہ کتنی کمائی والا ہوتا ہے. اس لمحے کے اندر اگر تھوڑی سی بندہ چستی کا مظاہرہ کرے, تھوڑی سی غفلت اتار کر کے فقط 2 نفل ہی پڑھ لے, 8 نہیں پڑھ سکتا, 2 نفل ہی تہجد کے پڑھ لے اور دعا مانگ لے, میرے مولا بڑی رحمت والی گھڑیاں ہیں. یہ لمحے تو وہ لمحے ہیں رمضان کے علاوہ بھی جن میں اللہ مسلسل رحمتیں دیتا ہے, بخشش عطا فرماتا ہے اور آوازیں آتی ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا. لیکن رمضان تو وہ بابرکت ساعت ہے, ہر رات میں یہ صدا آتی ہے. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر جس وقت کوئی توبہ کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. اللہ کے دربار کے اندر جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اس حدیث کا آخری اور دلچسپ جملہ سنیے. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر روز جب افطاری کا ٹائم آتا ہے, جس وقت لوگ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں, وہ بھی رحمت کمانے کے لمحے ہوتے ہیں, بالکل روزہ کھلنے سے 4 5 6 منٹ پہلے
اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیجئے, بہت کچھ مانگیے, اپنے لیے مانگیے, بچوں کے لیے مانگیے, گھر والوں کے لیے مانگیے, سارے مسلمانوں کے لیے مانگیے, اپنی قبر کی بہتری کے لیے مانگیے, جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مانگیے. یقین جانیے وہ بڑا رحمت معاب مول ہوتا ہے. اس وقت یہ تیاری نہ کریں یہ چیز اس وقت حاضر نہیں ہے, یہ چیز اس وقت حاضر نہیں ہے, وہ چیز لے آؤ. ان چیزوں کو پہلے اہتمام کر لیجئے, لیکن روزہ کھلنے سے 5 منٹ پہلے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیجئے اور اللہ کے دربار سے مانگیے. یہ لمحہ کتنی قبولیت کا ہوتا ہے. میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کی ہر شب میں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. رہائی ہو رہی ہوتی ہے, نام اور پروانے چل رہے ہوتے ہیں, فلاں آزاد ہو گیا, فلاں آزاد ہو گیا. کیا ہی اچھا لمحہ ہو کسی شب کے اندر ہم بھی افطاری کے ٹائم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے دعا مانگے, میرے مولا ہمیں بھی آزاد کر دے, اور پروانہ آ جائے, جا مانگنے والے ہم نے تمہیں بھی دوزخ سے آزاد فرما دیا. اور پھر اس سے بڑا قبولیت والا لمحہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت آخری رات رمضان کی آتی ہے, ان قریب رمضان شروع ہوا تھا تو اب ایسا بھی ہوگا کہ اس کی آخری شب بھی آئے گی, جدا ہو جائے گا. کل تک ایسا تھا, ابتدا ہوئی تھی, ایک عشرہ گزر گیا اور آج دوسرے عشرے میں قدم رکھا ہے. اگلی ملاقات کے اندر دوسرا عشرہ بھی ہم گزار بیٹھے ہوں گے اور پھر تیسرے عشرے کی تیاریاں شروع ہوں گی, اور پھر اس کے بعد ایک صدا لگے گی رمضان چلا گیا, وہ رحمتوں کا سائبان چلا گیا جس کے اندر لمحہ لمحہ اللہ رحمتیں عطا فرماتا تھا. نیکیوں کا ریٹ اتنا بڑھ گیا تھا, ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو اللہ 1000 مرتبہ کا ثواب عطا فرماتا تھا. میں کہتا ہوں بازار کے اندر کوئی سستا بازار ایسا نہیں ہے, اور مارکیٹ کے اندر کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جس کے اندر اتنی لوٹ سیل ہو اور نیکیوں کا اتنا ریٹ بڑھ جائے. کمائی کرنے والا تو کوئی ہو, اللہ کے دربار کے اندر اپنی گزارش پیش کرنے والا تو کوئی ہو. فرمایا جب آخری رمضان کی رات آتی ہے اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں جتنوں کی پورا رمضان میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا, آخری رات چونکہ رمضان جا رہا ہوتا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے اس امت پر. اللہ فرماتا ہے آج آخری رات ہے نا, آج میں پورے مہینے کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہوں. کیلکولیٹر بس کر جاتے ہیں. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں رمضان کے فضائل کے متعلق. ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کے ذہن کو اس بات پر روکنا چاہا کہ کمائی کے دن ہمارے پاس ہیں, کمائی کر لیجئے, اللہ کے دربار سے معافی مانگ لیجئے, اللہ کے دربار سے مغفرت اور بخشش کے